آپ ذرا غور کیجئے پہلا حکم تھا کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو 1/3 ہو جائے گی، یا بڑھا دو تو 2/3 ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات۔ یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ ابھی قرآن کتنا اترا تھا اس وقت تک؟ غور کیجئے، جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو اتارو، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن، دل میں اور ذہن میں، یہی تو باطن ہے نا ہمارا، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر، نیا آدمی ہے یہ، اس کے خیالات نئے ہیں، اس کے عقائد نئے ہیں، اس کے نظریات نئے ہیں۔ پہلے عزیز ترین شے زندگی تھی، اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور یہ جو تزکیے کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کی 2 احادیث کو اقبال نے جمع کیا ہے 2 اشعار میں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ایک میں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، بڑی جسارت کی، کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا۔ اب دیکھیے یہ 2 حدیثیں اقبال لے کر آ رہا ہے۔ کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا، ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے۔ خوشتر عام باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناؤ۔ کشتے شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو۔ قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرایت کر جائے تو اگر کینسر جو ہے جسم میں پھیل گیا ہے تو کوئی ایسی دوا جو پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور ہر جگہ سے کینسر کو نکال باہر کرے، وہ قرآن ہے۔ اچھا، جب یہ 2 کام ہو گئے، ایمان آ گیا، اب کتاب کی تعلیم دو۔ اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض ہے۔ اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں۔ کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ کتب علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی، اب کتاب پڑھاؤ انہیں۔ اگر پہلے 2 مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا، اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے۔ وہ ڈارمنزم کا مرید ہے، یا مارکسزم کا مرید ہے، یا فرائیڈزم کا شکار ہے، یا لاجیکل پازیٹیوزم کا شکار ہے، یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار، آپ کو کیا پتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں نا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو۔ پہلے زمین تیار کرو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو۔ اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی۔ اور آخری درجہ حکمت، دیکھیے نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی،
صرف احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس۔ انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے، بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی۔ یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا۔ اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں، لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا۔ اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں، وہ ان کے حلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں، یہ تو آپ کو شیخ احمد دیدات بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا۔ يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان